عورت اعلیٰ شرافتوں کا مجسمہ ہے۔ عورت نہ ہوتی تو اس عالم رنگ بو کی تصویر کتنی بے رنگ اور کس قدر بے نور نظر آتی۔ یہاں انسانیت ہوتی نہ شرافت، علم ہوتا نہ ہنر، ادب ہوتا نہ تہذیب۔ یقیناً یہاں سورج بھی نکلتا، پردہ شب سے چاند بھی جھانکتا، پھول بھی مہکتے، بہاروں کے قافلے بھی آتے اور ابشاروں کا نغمہ بھی سنائی دیتا، مگر ان چیزوں میں کوئی دلچسپی نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کی تخلیق فرما کر بزم زندگی کو معنویت اور ذبیحہ عطا کر دی۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو معظم بنایا، لیکن جاہل انسانوں نے اسے لہو لہب کا کھلونا بنا دیا، اس کی بدترین توہین کی اور اس پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ تاریخ کے اوراق دیکھیے، ہر عہد کی عورت کیسے کیسے مصائب و مکروہات جھیلتی رہیں اور کتنی بے دردی سے کیسی کیسی پستیوں میں پھینک دی گئیں۔ پتھروں کے زمانے کا انسان پتھر مار مار کر جنگلی جانور ہلاک کرتا تھا، عورتیں شکار کردہ جانوروں کی کھال اتارتی تھیں، خشک پتے اور ٹہنیاں جمع کرتی تھیں، ایک پتھر پر دوسرا پتھر رگڑ رگڑ کر بڑی مشکل سے آگ سلگاتی تھیں، ہلاک شدہ جانور بھونتی تھیں اور مردوں کے آگے پیش کرتی تھیں۔ وہ کھالوں سے لباس بھی تیار کرتی تھی اور اپنے بچوں کو بھی سنبھالتی تھی۔ اتنی جانکاہی اور سخت و محنت کے باوجود جاہلی معاشروں میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ محض کھلونا تھی جس سے مرد جب چاہتے بلا محابسہ کھیلتے تھے۔ ایک عورت کے متعدد شور ہوتے تھے اور ہر طاقتور مرد انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ہنکا لے جاتا تھا۔ ایک عورت کے کہیں کہیں شوہروں کی لعنت بھارت کے بعض دور افتاد علاقوں میں آج بھی جاری ہے۔ یونان وہ پہلی سرزمین ہے جہاں سب سے پہلے عورت کو نیلام کا مال بنایا گیا اور خوبصورت پتھروں کے بدلے عورتوں کی خرید و فروخت ہونے لگی۔ مصر میں عورتیں دریائے نیل کے بھیل چڑھائی جاتی تھیں۔ ہندوستان میں عورت کو پاؤں کی جوتی کہا جاتا تھا۔ بیٹیاں والدین کی وراثت سے محروم رکھی جاتی تھیں، بیواؤں کو مہنوز سمجھا جاتا تھا، شوہر مر جاتے تھے تو ان کے ساتھ ان کی جیتی جاگتی بیواؤں کو بھی جلا دیا جاتا تھا۔ آج بھی وہاں گاہے گاہے بیواؤں کو چیتا میں بھسم کرنے کے سانچے پیش آتے ہیں۔ اسی طرح جزیرہ نمائے عرب میں بیٹیاں پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دی جاتی تھیں۔ یہی احوال و ظرف تھے جب 7ویں صدی عیسوی میں اسلام کا ابر رحمت برسا تو عورت کی حیثیت یکدم بدل گئی۔ محسن انسانیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی سماج پر احسان عظیم فرمایا، عورتوں کو ظلم، بے حیائی، رسوائی اور تباہی کے گھڑے سے نکالا، انہیں تحفظ بخشا، ان کے حقوق اجاگر کیے، ماں، بہن، بیوی اور بیٹی کی حیثیت سے ان کے فراز بتلائے اور انہیں شمع خانہ بنا کر عزت و احترام کی سب سے اونچی مسند پر فائز کر دیا۔ آج کل مغربی تہذیب کا شیطانی چلن عروج پر ہے، میڈیا نے اس لعنت کو عام کر دیا ہے، لوگ اللہ کی ذات عالی کو بھول گئے ہیں، گھر گھر ٹیلی ویژن موجود ہے، وحشی فلمیں چل رہی ہیں، محرب اخلاق ڈراموں کی نمائش ہو رہی ہے اور نچر گانوں کی دھنوں سے فضا گونج رہی ہے۔ دل پر ہاتھ رکھ کر کہیے، کیا یہ مسلمانوں کی معاشرت ہے؟ بنت امت کو اس فتنے سے خبردار رہنا چاہیے۔ مغربی تہذیب نے عورت کی عزت اور وقار جس طرح ہاتھ پہ ملایا ہے، اس کے تباہ کن نتائج سے آج خود امریکہ اور یورپ کے قداور دانشور بھی پریشان ہیں۔ امریکہ کے سابق صدر بل کلنٹن کی اہلیہ ہلیری کلنٹن بہت پڑھی لکھی خاتون ہیں،
وہ صفا بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور اقتدار میں پاکستان آئیں، جہاں انہوں نے کالج کی طالبات کے ایک اجتماع سے خطاب کیا۔ انہوں نے مغربی تہذیب کے سنگین نقصانات کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، "You are lucky that you have only one bag. In USA, school girls have to carry 2 bags, one for books and one for child." یعنی آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ اسکول آتی ہیں تو صرف ایک بستہ لاتی ہیں، مگر امریکہ کی حالت برعکس ہے۔ وہاں کی اسکول کی بچیوں کو 2 بستے لانے پڑتے ہیں، ایک کتابوں کا بستہ اور دوسرا اپنے بچے کا۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ ہمارے ہاں جو بلند بام ہلکے مغربی تہذیب کے گن گاتے اور روشن خیالی کے راگ لاپتہ ہیں، انہیں امریکہ کی صف اول کی اس دانشور خاتون کے اعتراف حقیقت سے عبرت پکڑنی چاہیے۔ اسلام اس دنیا میں جن مقاصد جلیلہ کے لیے آیا ہے، ان میں ایک اہم ترین مقصد عفت اور پاک بازی کی تعلیم ہے۔ امت مسلمہ کی بیٹیوں کو عزم راسخ کے ساتھ بصیرت کی روشنی میں فیصلہ کرنا چاہیے کہ آپ زندگی کی گیلی مٹی کو کس سانچے میں ڈالیں گی۔ مغربی تہذیب کے اس سانچے میں جو ساری دنیا کے مسلمانوں کا خون پی رہی ہے، یا اس عرفہ دینی تعلیم کے سانچے میں جس نے سید خدیجہ، سید عائشہ، سید فاطمہ، سید خنسا، سید ام سلیم اور سید ام الحمارا جیسی عالی مقام خواتین کی سیرت و کردار کے بے مثال نمونے درخشاں کر دیے تھے۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں مسلم عورت کی کچھ خوبیاں۔ مسلمان خاتون اللہ رب العزت کی محبت و اطاعت سے سرشار ہوتی ہے، شوہر کی وفادار اور ہمدرد، غمسار اور اطاعت شار ہوتی ہے اور اسے اس کے دینی فرائض یاد دلاتی رہتی ہے، صلح رحمی کرنے والی ہوتی ہے، نیکی کے کاموں میں سبقت لے جاتی ہے، دنیاوی مال و متاع سے رغبت نہیں رکھتی، متاع آخرت کی طلبگار ہوتی ہے، اپنے معاملات میں حلیم و بردبار ہوتی ہے، غریبوں کی حاجات و ضروریات پورا کرنے کے لیے مستعد رہتی ہیں، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھتی ہیں اور اپنے رب کے حضور سجدہ زیر ہو جاتی ہیں۔